اخلاص بہت بڑی دولت ہے۔ اخلاص کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے۔ اخلاص کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ پیور، کوئی ملاوٹ اس کے اندر نہ ہو۔ مخلصین لہ الدین، یعنی دین کے لیے بالکل خالص ہو، اور جب وہ خالص ہوگا تو صرف اللہ کے لیے کرے گا، کسی اور کے لیے نہیں کرے گا۔ اگر کسی اور کے لیے کر رہا ہے تو شرک کر رہا ہے۔ جیسے کہ ایک شخص سجدہ کرتا ہے، لیکن سجدہ کرنے میں اس نے 10 سیکنڈ تک اللہ کے لیے سجدہ کیا، اور 1 سیکنڈ اس نے بڑھا دیا کسی مخلوق کے خاطر، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بہت ہی خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، تو دوستو یہ عقارت ہو جائے گا۔ دوستو یہ اس کی نماز برباد ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ یہ خالص نہیں رہا، اس کے اندر ملاوٹ ہو گئی۔ میرے بھائیوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ان چیزوں کی دعوت دی ہے، اور خود اللہ نے دعوت دی ہے کہ ہمارے اندر اخلاص آ جائے۔ جو بھی کام کریں صرف اللہ کے لیے کریں، کسی بندے کے لیے نہ کریں۔ اگر تھوڑی دیر کے لیے بندوں کو خوش کرنے کے لیے کوئی کام کر بھی لیا جائے، شہرت بھی ہو جائے، لیکن میرے دوستوں، عزیزوں اور بزرگوں، وہ کام جو ہے بنتا ہوا تو دکھائی دے گا، دراصل وہ کام بگڑ جائے گا۔ انسان سے کیا واہ واہی لینا، ابھی تو چند لمحوں کے لیے واہ واہ کر رہے ہیں، پھر بعد میں کیا ہوگا؟ وہی ہماری برائی کریں گے، کہیں گے پہلے ان کے اندر یہ بات تھی اب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ہم نے مالک کو جو ہے راضی کرنے کے بجائے مخلوق کو راضی کرنے میں لگ گئے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے اسلامی تربیت ہے، اور جب اسلامی تربیت ہوتی ہے تو بڑی بڑی فتوحات ہوئی ہے۔ حضرت امام قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مشہور کتاب عیون الاخبار میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ اسلامی لشکر کسی قلعے کا جو ہے محاصرہ کیا، لیکن 40 دن گزر گئے، اس پر جو ہے ان کو قابو نہیں مل رہا تھا، وہ قلعہ جو ہے فتح نہیں ہو رہا تھا۔ تو انہوں نے ایک اعلان کیا، وہ اعلان یہ کیا کہ اگر کوئی شخص صرف ایک راستہ ہے، سرنگ کے راستے سے اندر داخل ہو کر جا کر اگر قلعے کا جو ہے دروازہ کھول دے گا تو اسلامی لشکر اس کے اندر داخل ہو جائیں گے اور قلعہ جو ہے فتح ہو جائے گا۔ لیکن اب یہ چیز تو ایسی تھی کہ کسی کو اوپر دباؤ نہیں ڈالا جا سکتا تھا، کسی کو اس کے لیے جو ہے مجبور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تو جو وہاں کا سپہ سالار تھا مسیلمہ، تو اس نے جو ہے لوگوں میں یہ بات ترغیباً کہی اور اختیار دے دیا کہ جو بھی چاہے وہ شخص کرے، کسی کو مجبور نہیں کیا گیا۔ ایک شخص، ایک اللہ کا بندہ اس سرنگ کے راستے سے قلعے کے اندر داخل ہوتا ہے اور جا کر قلعے کا دروازہ کھول دیتا ہے، جس سے مسلمانوں کو فتح یابی نصیب ہوتی ہے۔ تو جو سپہ سالار تھا حضرت مسلمہ، انہوں نے جو ہے اعلان کرایا کہ وہ کون شخص ہے جو اپنی جان کو جوخم میں ڈال کر، اپنے جان کو جو ہے ہتھیلی پہ لے کر اس سرنگ کے اندر جو ہے داخل ہوا ہے، اور اس نے قلعے کے دروازے کو کھول دیا۔ وہ سامنے آئے تاکہ اس کے ساتھ اعزاز اکرام کا معاملہ کیا جائے، تاکہ اسے انعامات سے نوازا جائے، تاکہ اس کو جو ہے کچھ عہدے دیے جائیں، کچھ القاب دیے جائیں۔ 3 دن تک یہ اعلان ہوتا رہا، لیکن کوئی باہر نہیں نکلا۔ 3 دن کے بعد حضرت مسلمہ نے ایک اعلان کیا کہ ہم نے اپنے خادموں سے یہ بات کہہ دی ہے کہ جو شخص بھی ہے اگر وہ تنہائی میں مجھ سے ملنا چاہتا ہے تو مجھ سے آ کر مل لے، اس پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ تو ایک شخص رات کے اخیر پہر میں آتا ہے اور ان کے خادموں سے اس نے کہا کہ مسلمہ سے ملنا چاہتا ہوں اور میں سرنگ والے کا پتہ بتلا دوں گا۔ ان لوگوں نے کہا کیا تم ہو؟ کہا نہیں، ہوں تو نہیں، لیکن میں سرنگ والے کا پتہ بتلا سکتا ہوں، مجھ کو ان سے ملاقات کرا دیجیے۔ جب وہ ملاقات کے لیے جاتے، لیکن انہوں نے ایک